تو آخری 3 سالوں کے بعد مولا علی المرتضیٰ شہید ہو گئے، اور سن 40 میں آپ کی شہادت کے ساتھ اس پورے علاقے میں اقتدار بنو امیہ کے پاس آ گیا۔ چونکہ 6 ماہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد رہے، صحابہ کرام اور شورائے مدینہ کے انتخاب کے مطابق، اور آپ نے امت کے افتراق کو ختم کرنے کے لیے کہ یکجہتی ہو جائے دست برداری کا اعلان فرما دیا۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پھر افتراق ختم ہوا تو اجتماعی طور پر خلیفہ ہو گئے، اور ایک ہی حکومت پورے عالم اسلام پہ قائم ہو گئی، اور خلافت راشدہ ختم ہو گئی۔ اب بنو امیہ کے دور میں جو چونکہ مسلسل ان کی جنگیں ہوں گی، جنگ صفین سمیت سیدنا علی المرتضیٰ کے خلاف، تو بنو امیہ کے دور میں جو حکمران تھے، جو گورنر تھے، اور پھر ان کے ایس پی تھے، جو ان کے ڈی ایس پی تھے، جو ان کے ایس ایچ او تھے، جو ان کے چھوٹے موٹے افسران تھے، ماتحتان، وہ سارے کے سارے پھر شاہ سے بڑھ کر شاہ کے نوکر بڑے وفادار ہوتے ہیں، اور پھر ان کے شاہوں کے جو خطباء تھے، جو بادشاہوں کے خطیب تھے، ان کو خوش کرنے والے امراء کے خطیب، اور وہ علماء جو حکمرانوں کے رکھے ہوئے برسر منبر سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے لگے، اور زبان درازی عام ہو گئی۔ امام مسلم الجامع الصحیح میں روایت کرتے ہیں، کتاب فضائل الصحابہ، باب من فضائل علی ابن ابی طالب، اور حدیث نمبر 2409، اس کو روایت کیا حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہ سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آل مروان میں سے، یعنی بنو امیہ کے قبیلے تھے نا، ان میں ایک آل مروان بھی تھا، مروان بن حکم کی اولاد، آل مروان میں سے ایک شخص مدینہ کا گورنر مقرر ہوا۔ قال فدعا سہل بن سعد، اب یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس آل مروان کے گورنر نے حضرت سہل بن سعد کو بلایا، فَأَمَرَهُ أَن يَشْتِمَ عَلِيًّا، اور حکم دیا حضرت سہل بن سعد کو کہ علی کو گالی دو، حکم دیا کہ حضرت علی کو گالی دو۔ قال فَأَبَا سَهْلٌ، وہ صحابی تھے، حضرت سہل بن سعد ساعدی نے کہا جان جاتی ہے تو 100 بار جائے، مگر علی شیر خدا کو گالی میں نہیں دے سکتا۔ یہ کیا بات؟ تو گورنر نے ہوتا پھرے، جو کرنا ہے کر لے، مگر مولا علی مرتضیٰ جس کو حضور کہیں فعلی مولا ہو، اس کو گالی دو، انکار کر دیا۔ بڑے سعودیہ کے بڑے بڑے عالموں سے سنا ہو کہ وہ شیعہ حضرات کو اس بنیاد پہ کافر کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو بکر و عمر کو گالی دی ہے۔ میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے ہم تعظیم کے قائل ہے، جو ان کو گالی کہے، کوئی برے الفاظ کہیں، فاسق اور فاجر ہے، اللہ اس کو کتنی سخت سزا دے گا وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور وہ ہونے والا ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر خلفائے راشدین ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو گالی دینے کی بنیاد پر اگر آپ ایک طبقے کو کافر بول رہے ہیں تو معاویہ بن ابی سفیان کو کیسے چھوڑ رہے ہیں؟ پھر معاویہ بن ابی سفیان نے براہ راست مولا علی کو کیا کہتے ہیں، لوگوں کے سامنے خود اپنی زبان سے کئی مرتبہ گالی دیے ہیں مولا علی علیہ السلام کو، جبکہ مولا علی علیہ السلام کو گالی دینا جتنا بڑا گناہ ہے، باقی صحابہ کو گالی دینا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے۔ گناہ تو بہت بڑا ہے، معاذ اللہ کو یہ نہ سمجھے کہ صحابہ کو گالی دینا چھوٹی بات بتا رہا ہوں، نہیں، گناہ بہت بڑا ہے، صحابہ کرام کو اور خلفائے راشدین کو گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن مولا علی کو گالی دینے سے متعلق حضور فرمائے من سب علی فقط سبنی، جو علی کو گالی دیا اس نے مجھے گالی دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو علی کو گالی دیا وہ گالی رسول اللہ کو ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ۔ تو جو صحابہ کرام کو گالی دے اس کو کافر کہہ دے، اور جو مولا علی کو گالی دے اس کو کہیں کہ نہیں وہ صحابی تھے، بڑے نیک تھے، اچھے تھے۔ بھائی صاحب ناانصافی مت کرو، یہ امت میں تفریقہ سب ناانصافیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ انصاف کی بات کرو، عدل کی بات کرو۔
نہ مولا علی کو گالی دے کوئی وہ بچ سکتا ہے، نہ خلفائے راشدین کو اور صحابہ کو گالی دے وہ بچ سکتا ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کے طریق پر آ جاؤ، ان کا ادب کرو، ان کا ادب کرو۔ مولا علی علیہ السلام، یہ مسند احمد اور مستدرک علی الصحیح میں من سب علی فقط سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، یہ حدیث شریف تو نہایت مشہور ہے۔ اور دوسری حدیث آپ صحیح ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ اٹھا گیا، صحاح ستہ کی کتاب ہے، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حدیث صحیح ہے۔ اور کیونکہ ہمارے سلفی بھائی ذرا جلدی ناراض ہو جاتے ہیں اور مانتے نہیں جلدی حدیث کو صحیح، ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ البانی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے، ناصر الدین البانی بھی اس کو صحیح قرار دیا، اور سارے ائمہ کے پاس یہ حدیث صحیح ہے، تقریباً ساروں کے پاس۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ معاویہ جب آئے تھے، بعض اپنے کئی مرتبہ حج کیے تھے، اس میں ایک حج کے لیے آئے تھے، تو وہ مکہ مدینہ آئے ہوئے تھے، میں ان کے خیمے میں گیا، میں ان کے پاس گیا، فذکروا علیًا، تو وہاں پر محفل میں جو ہے مولا علی کا تذکرہ نکلا، فنال منہ، تو معاویہ نے مولا علی کو برا بھلا کہا، فنال منہ۔ اب بعض حضرات اس کی تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں صاحب، حاشیۃ السندی جو امام ابن ماجہ کی سب سے بڑی شرح ہے، آپ وہ اٹھا کر پڑھ لیں، اور میرے پاس بہت سارے دلائل ہیں، میں یہاں پر میرا مضمون یہ نہیں ہے، میں اس پر نہیں جاؤں گا۔ معاویہ بن ابی سفیان نے اس محفل میں مولا علی کو گالی دی، فنال منہ، مولا علی کو انہوں نے برا بھلا کہا، فغضب سعد، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ غصے میں آ گئے، وقال، اور انہوں نے کہا، تقول هذا لرجل سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من كنت مولاه فعلی مولاه، تم اس شخص کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہو معاویہ، ایسے خراب الفاظ اور ایسے بری بات تم جو ہے ایک ایسے شخص کے بارے میں کہہ رہے ہو جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں فرماتے ہوئے سنا، من كنت مولاه فهذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں، فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں، علی اس کا مولا ہے۔ اور بھی آگے حدیث طویل ہے، میں اتنی روایت لیا۔ تو یہ خلیفہ راشد کو گالی دینا یا خلیفہ راشد کو گالی دلوانا، یہ سب روایتیں ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ فیوچر میں موقع دیا اللہ تعالیٰ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی بیان کروں گا کہ کب کب کہاں کہاں کس طرح سے ہوا ہے۔ باضابطہ گالی معاویہ بن ابی سفیان نے مولا علی سے متعلق غلط الفاظ کا استعمال بھی کیا ہے، اور لوگوں کو آرڈر بھی دیا ہے